اب جناب آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا ملاوٹ کے بارے میں، اور جو خاص طور پہ گندم ہے اس حوالے سے آپ نے سنا ہوگا. آٹے پہ بھی ہم نے دکھایا جب آٹا لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ناقص اس کی حالت کیا ہوتی ہے اور کیوں نہ ناقص ہو صدف. بالکل جب گندم کی حالت کیا ہوتی ہے. گندم کی طرف میں آپ کو حالت بتاؤں، اور وہ جیکب آباد میں خفیہ اطلاع پر چھاپا مارا گیا. چھاپا کہاں مارا گیا؟ محکمہ خوراک کے گودام پر. اور وہاں پر آپ ذرا ملاحظہ کیجئے، مجھے مناظر بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ فوڈ سپروائزر PRC غلام مصطفیٰ سرکاری طور پر خریدی گئی گندم میں مٹی ملاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. یہ سرکاری گندم میں ملاوٹ ڈسٹرکٹ فوڈ آفیسر جیکب آباد خادم شاہ کی ملی بھگت سے کی جا رہی تھی. یہ اچانک جب چھاپا پڑا تو بڑی مقدار میں گندم میں مٹی ملانے کی ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ یہ لوگ رزق کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں. اچھا، اس کے اندر باقاعدہ طور پر الگ سے ریت اور مٹی منگوائی گئی تھی کہ تاکہ اس میں گندم میں ملایا جا سکے. ہم اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے رہے ہیں کہ کیسے ریت ملائی جاتی ہے، مٹی اس طرح سے ملائی جاتی ہے، پھر چوہوں کے نام پر گندم غائب کر دی جاتی ہے، کبھی صحیح اسٹور نہیں کی جاتی. تو کیسے اس ملک میں غریب کو 2 وقت کی روٹی میسر ہوگی جب ایسی گھٹیا حرکتیں یہاں پر اس طرح سے ہوگی. اور یہ کہیں اور نہیں، یہ محکمہ خوراک کے گودام میں ہو رہا ہے سب کچھ. وہاں کے مناظر ہیں، اور جتنی کلیئر آئی تھنک یہ 4K کیا کہتے ہیں، بڑی ہائی کوالٹی کی ویڈیو ہمیں نظر آ رہی ہے. اس میں آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. بڑا افسوس ہوا، بہت ہی افسوس ہوا. یعنی کہ ذرا سی شرم ہو، ذرا سی حیا ہو، ذرا سی غیرت ہو، اور رزق حلال کمانے اور کھانے کی ایک خواہش ہو، تو یہ پھر ایسی حرکتیں لوگ نہیں کرتے. لیکن جب حرام منہ کو لگا ہو تو کیوں نہیں ایسا ہوگا. سیلاب زدگان جو متاثرہ ہیں یا جو ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، ان کو لائنوں میں تقسیم کر کے اس قسم کا آٹا دیا جاتا ہے. کیونکہ اگر یہ آپ شہر میں لا کے بیچیں گے تو یقیناً وہ لے جا کے واپس جس نے خریدار ہوگا صارفین، وہ واپس سے جا کے دکاندار کے منہ پر. لیکن صدف معاملہ یہ ہے کہ پیپل گیٹ یوز ٹو اٹ. آپ یہ دیکھ لیں کہ چیزوں کے جو سپر سٹورز ہیں، جو ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، وہاں پر چیزوں کی قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں، عام دکانوں پر کچھ اور ہوتی ہیں. ایسی گندم جب جائے گی اور اس کے اندر سے اب فرض کریں جہاں پر اس کی پسائی ہوگی جس طریقے سے ہوگی، جب اتنی صفائی میں آدھی گندم نکلے گی اور آدھی سے بھی کم گندم نکلے گی اور باقی سب ریت نکلے گی یا مٹی نکلے گی یا کنکر نکلیں گے، تو پھر کیسے یہ معاملات جو ہے وہ مل والے تو عوام سے ہی پھر اس کا ملاوٹ ہوتی ہے. لیکن وہ پانی کی ہوتی ہے، اگر لیٹس سے پانی ملا رہے ہیں صرف. لیکن یہاں تو اس کے علاوہ گندم کی بوریوں کو بھگو دینے کا چکر بھی اپنی جگہ موجود ہے. یعنی کہ ان کے اندر پانی ایڈ کر دیا جائے تو وہ جب بھیگیں گی تو ان کا ویٹ اور بڑھ جائے گا. اتنے ٹیکٹکس یوز کیے جاتے ہیں، اتنے گھٹیا طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. بھلے گوشت ہو، اس کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا جاتا، سبزیوں کے حوالے سے ہم کیا کیا نہیں سنتے. اب یہ معاملہ رہ گیا لوگوں کا دین اور ایمان. بات کریں گے جی ہمارے نمائندے موسیٰ بلوچ سے، جیکب آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں موسیٰ، ذرا یہ بتائیے گا یہ کتنی بوریاں ہوں گی اور یہ کہاں ڈسٹریبیوٹ ہونی تھی، ذرا کیا ڈیٹیلز ہیں سب بتائیے گا. حقیقت یہ ہے کہ ہر سال مارچ، اپریل اور مئی کے مہینوں میں گندم مارکیٹ میں آتی ہے تو محکمہ خوراک گندم کی خریداری شروع کرتا ہے. اس سال بھی یہی سلسلہ ہوا کہ مارچ سے گندم کی خریداری شروع کی گئی. یہ جیکب آباد کا محکمہ خوراک کا گودام ہے جہاں پر گندم خرید کر کے وہاں پر اسٹاک کی جاتی ہے. اسٹاک کرنے کے بعد یہ کرپشن سامنے آئی ہے کہ محکمہ خوراک کے افسران ملی بھگت کر کے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر، انسپیکٹر ہیں اپنے فوڈ غلام مصطفیٰ اونڈ اور دیگر عملے سے انہوں نے ملی بھگت کر کے وہاں پر بڑی تعداد میں ریت کے مٹی کے ٹریکٹر وہاں پر منگوا کر ان گندم کے ٹھیلوں میں انہوں نے ملاوٹ کر کے بھرتی کرانا شروع کی. تو اس خفیہ اطلاع پر حساس ادارے کے اہلکاروں نے بڑی ہمت کر کے وہاں پر پہنچ کر کارروائی کی تو محکمہ خوراک کے افسران اور عملہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور لیبر کو پکڑا گیا کہ وہ لیبر بڑی تعداد میں وہاں مزدور موجود ہیں. آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مزدور اس گندم میں مٹی ملا کر بوروں میں بھر کر بوروں کی سلائی کر رہے ہیں. یہ تو ہزاروں کی تعداد میں، یہ کوئی 2، 4، 5، 100 نہیں. آفیسر تھے محکمے کے، ان کو نہیں، ان کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی موسیٰ؟
जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब हसास अदालत के एहलकार वहां पहुंचे तो अमला फरार हो गया, अफसरान फरार हो गए। अच्छा। तो उन्होंने मजदूरों को पकड़कर एक गोदाम में बंद कर दिया जहां पर वो ये मिट्टी मिला रहे थे। उसके बाद जो है हसास अदालतों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर से राब्ता किया गया, तो डिप्टी कमिश्नर ने खुद तकलीफ नहीं की वहां पहुंचने के लिए, तो उन्होंने मुख्तार कार अब्बास सदायो को भेजा और अब्बास सदायो भी अपने अमले के हमरा आने के बजाय खुद चले आए और थोड़ा सा विजिट करके खाली हाथ चले गए। ना तो इस गोदाम को उन्होंने सील किया, ना ही किसी किस्म की कार्रवाई की। बाद अज़ां हसास अदारों की जानिब से महकमा एंटी करप्शन को तलब किया गया, तो एंटी करप्शन के सर्कल ऑफिसर ने भी वहां पर पहुंचने की कोई जहमत नहीं की और सिर्फ 2 एहलकारों को वहां भेज दिया। वो एहलकार भी सिर्फ विजिट करके वहां से चले गए। अब से थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन मोहम्मद हनीफ सरकी से, तो उन्होंने बताया कि जब तक हमें मुख्तार कार रिपोर्ट नहीं अरसाल करते तो हम किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकते और हम इंतजार कर रहे हैं कि मुख्तार कार सरकारी तौर पर इस करप्शन की रिपोर्ट हमें अरसाल करेंगे, उसके बाद महकमा एंटी करप्शन किसी भी किस्म की कार्रवाई कर सकेगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। अब जरा बात कर लेते हैं, जैकबाबाद के डायरेक्टर फूड हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद इमदाद अली शाह साहब। इमदाद अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि ये सारा मामला है, फूड डिपार्टमेंट में खुद ये सारी चीजें सामने आई हैं, आप डायरेक्टर फूड सिंध हैं, क्या कार्रवाई की गई अब तक? गोदाम हमने उसको सस्पेंड कर दिया है और मैंने रात 2 बजे अपने डायरेक्टर लाड़का, जैकाबाद लाड़का में आ रहा है, तो डिप्टी डायरेक्टर लाड़का साहब को मैं इमदाद साहब हम आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आवाज, ताकि हम सही तरह से आपकी सुन सकें, हमें आइडिया हो सके कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और जाहिर है कि लोगों की जिंदगियों का मामला है, लोगों की जेबों का मामला है, रिस्क के साथ खिलवाड़ का मामला है और ये फिर समझ आती है कि क्यों पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ज़राई लिहाज से खुद किफालत के करीब था, लेकिन फिर यहाँ पर एक तो हमारी फी एकड़ पैदावार कम होना शुरू हुई, रही सही कसर फिर सही वक्त पर गंदम ना खरीदने से और फिर ऐसे मामलात की वजह से ये भी आप देखें कि कितनी महंगी रोटी मिल रही है, कितना महंगा आटा मिल रहा है, उसके बाद आप तो पूरे पैसे दे रहे हैं लेकिन बदले में आपको मिल क्या रहा है, ये नाकिस क्वालिटी का, इंतहाई नाकिस क्वालिटी का आटा। तो हमारे साथ एक बार फिर इमदाद अली शाह साहब मौजूद है। सर बताइएगा कि महकमे की तरफ से, फूड डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, जो सवाल हमने आपसे शुरू में पूछा था। जी, ये इनके इंचार्ज थे, सेंटर इंचार्ज गुलाम मुस्तफा उन्नड़, उसको हमने सस्पेंड कर दिया है और मैंने रात 2 बजे डिप्टी डायरेक्टर लाड़काना रीजन नसरुल्लाह चांजो साहब को मैंने इंक्वायरी के लिए भेजा है वहाँ पे, ताकि इंक्वायरी करके हम रिपोर्ट दे दें। फर्दर अगर इसके खिलाफ कोई FIR कटवानी है, इसके सेंटर पे जितनी भी गंदम पड़ी हुई इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी और अगर इसमें कोई जो मिट्टी वगैरह या कोई गंद इसमें मिलाया है तो उसकी स्क्रीनिंग और सेग्रीगेशन करके हम गंदम को अलग कर देंगे। अच्छा इमदाद साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो मामला है इसकी फुटेजेस भी मौजूद हैं कि अलहदा से ट्रैक्टर ट्रॉली मंगवा कर गंदम में मिट्टी मिलाई जा रही। अब मामला 1 रुपए का हो, 1000 का हो, 10,000 का हो, 1 लाख का हो, अब तक तो ये FIR हो जानी चाहिए थी, बिकॉज दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इस पे मजीद किस तहकीक की जरूरत है? हमारे पास किसी भी इदारे से अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई क्योंकि मुझे काज ऑफ एक्शन चाहिए, इसलिए मैंने अपने डिप्टी डायरेक्टर को बोला है, उसने इनिशियल रिपोर्ट दे दी है मुझे। अच्छा। उसकी बुनियाद पे हमने उसको सस्पेंड कर दिया। पहला हमने एक्शन ये कर लिया। आज हमारी टीम वहाँ पे जा रही है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो उस पर FIR भी होगी, बाकी फर्दर एक्शन होगा। अच्छा, अंदाजन क्या है? ये बता दें कि ये तो एक सेंटर था ना, यहाँ पर आई गेस 10 के करीब और भी हैं महकमा खुराक के, और बड़े जो वीडियो सामने आ रही है उससे लग रहा है बड़े दिनों से ही काम हो रहा है, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है। तो हाउ कम कि आपकी नॉलेज में ये नहीं है या जो बाकी सेंटर्स हैं वहां पे ये नहीं हो रहा होगा? क्या आप ये कह सकते हैं वसूख से? इस मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे पास जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो गंदम ट्रांसपोर्ट करते हैं उनके साथ हमारा जो एग्रीमेंट है उसके अंदर क्लियर ये लिखा हुआ है कि वो नॉन FAQ वीट जो होगी, जो भी सब स्टैंडर्ड वीट होगी वो नहीं उठाएंगे। उसके साथ ये है कि जब वो जहाँ से लोड होके और डिस्पैच पॉइंट पे पहुंचेगी तो वहां पे हम उसको फिल्टर आउट करते हैं और वो गाड़ियां हम वहां पे नहीं उतारते। अभी भी हमारे पास कराची में 6 गाड़ियां रुकी हुई हैं जिनकी सेग्रीगेशन हो रही है।
وہ جو مال جس کے اندر مٹی وغیرہ ہوگی, جس کے اندر ریت ہوگی, وہ ہم نہیں اتار. امداد صاحب ویسے مجھے ایک بات بتائیے گا کہ دیٹ از ویری نائیو, کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے, اور اگر ایسا ہوتا اور یہ جو صاحب تھے جو یہ ساری اس طرح کی حرکتوں میں, گھٹیا حرکتوں میں ملوث تھے, اور انہیں یہ یقین ہوتا کہ یہ جا کے وہاں پر فلٹر آؤٹ ہو جائے گی, تو میرا نہیں خیال کہ وہ کاروائی اس طرح کی کر رہے ہوتے اور اتنے دھڑلے سے کر رہے ہوتے, کیونکہ وہاں پر بوریوں کے لاتعداد بوریاں ہیں جو وہاں پر ہمیں رکھی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ دس وونٹ بی دا فرسٹ ٹائم. نہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے پہلے تقریباً کوئی 30 لوگوں کو فارغ کر چکے ہیں. ہر سال کی یہ کہانی ہوتی ہے, لوگ ہم فارغ کرتے ہیں, لیکن لوگ بے ضمیر ہو چکے ہیں, ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ یہاں پر کب سے کام کر رہے تھے آپ کے علم میں ہے؟ یہ غلام مصطفیٰ اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر جیکب آباد شرکی, ہماری پروکیورمنٹ تو ابھی مارچ میں سٹارٹ ہوئی ہے نا, یہ پہلی دفعہ رپورٹ آئی ہے ہمارے سامنے کہ یہ مٹی ملا رہے ہیں. اچھا, اندازاً ویسے یہ کتنی رقم اس میں انوالو ہو سکتی ہے, کتنا گندم کا نقصان ہو چکا ہے یہ ریت ملانے سے اس علاقے کی بات؟ تقریباً کوئی 1000 بوری ہے. 1000 بوری کے اندر اگر اس نے 30% بھی اس کے اندر ملائی ہوگی تو یہ تقریباً کوئی 30 لاکھ روپے کا نقصان ہو جاتا ہے اگر اس نے ملائی ہے تو. اچھا, ہاں, یہ تو بندہ نوکری سے جائے گا. ہم نے اس کی بینک کی پیمنٹ بھی رکوا دی ہے سینٹر کی, اور اسکریننگ کے لیے ہم نے کمیٹی بنا دی ہے. اس گندم کا کیا ہوگا جس میں ریت ملی ہوئی ہے؟ یہ صاف یہ وہیں پہ سیگریگیٹ ہوگی, وہ الگ ہوگی مٹی سے. اوکے, چلیں ٹھیک. لیٹس ہوپ کہ بھائی جو یہ کر رہے ہیں انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے, ایسی سزا دی جائے, ایسی سزا دی جائے. ہم فالو اپ بھی لیں گے انشاءاللہ, آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کریں گے. ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ بڑا حساس نوعیت کا, لوگ وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں, اور ایسے میں یہاں پر اگر ایسی چیز ہو تو یہ آپ کا بھی ایک بڑا امتحان ہے. آئی ہوپ کہ آپ اس پہ پورے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس.